ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا ایکو اگر کم کر دیں، ایکو جو ہے اس کے اندر ساؤنڈ میں ایکو جو آ رہا ہے ساؤنڈ میں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہاں سے میں نزدیک رہتا ہوں جی. میں کہہ رہا تھا وہاں ایکو ہوتا ہے، جو آواز کو ایکو دیتا ہے وہ ایکو بند کر سکتے ہیں؟ نہیں بند کر سکتے. ایکو نہیں ہے، تھوڑا نزدیک کر دیں، دور نہیں رکھیں، نزدیک کر دیں. آئے گی. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد. اذان گرامی، کچھ سال پہلے آیت اللہ سیستانی سے اربعین کے دوران ملاقات ہوئی تھی. زیارت پہ جب گئے تھے تو شرف ہوا تھا کہ ان سے ملاقات ہو زائرین کے ساتھ. تو ان لوگوں نے جی اس کو نزدیک کر دیں اس کو، کہ میں چیخ کے نہیں پڑھتا ہوں، آہستہ پڑھتا ہوں. تو چیخ آپ نزدیک تھوڑا اس طرف کریں، اس طرف تھوڑا اس کو نزدیک کر دیں مائک کو میرے سے. اس طرف کریں، اس طرف بس. ہاں نزدیک کر دیں بس، بس اس ادھر کر دیں بس. ہاں صلی علی محمد و آل. اذان گرامی، کچھ سال پہلے آیت اللہ سیستانی اربعین میں ان سے ایک بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا زائرین کے ساتھ. تو انہوں نے کچھ چیزیں کہی تھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری طرف توجہ رکھیں. ان سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کے نتیجہ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آواز کم ہے، اس میں تھوڑی بڑھا دیں آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اتنی آواز ہے جی. اگر میری آواز تو بنا مائک کے بھی آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ میری طرف توجہ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو اربعین میں کچھ سال پہلے آیت اللہ سیستانی سے زیارت کا شرف حاصل ہوا زائرین کے ساتھ. تو آیت اللہ سیستانی نے کچھ نقطوں کو بیان کیا تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جب خدا کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، خدا کہتا ہے کہ رسول وہ ذات ہیں جو انسانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. جب رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں تو بیان کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی خود اس کو بیان کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول ہمارے ٹیچر ہیں اور ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ وہ سکھانے آئے ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں. تو سکھانے والے کو ٹیچر کہتے ہیں، سیکھنے والے کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیچر اچھا ہے یا نہیں، یا اسکول اچھی ہے یا نہیں، یہ اسٹوڈنٹ سے پتہ چلتا ہے. تو جس اسکول کے بچوں کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تو وہ اسکول کے لوگ کہتے ہیں یہ اسکول کا مینجمنٹ کیسا ہے، یہ اسکول کے ٹیچرز کیسے ہوں گے جب بچے ایسے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ بہت ہی علم میں آگے بڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور بہت ہی لوگوں میں معروف ہو گیا تو لوگ پوچھتے ہیں کون سی اسکول میں پڑھتے ہو، کون ٹیچر ہے آپ کا. یعنی اگر اسٹوڈنٹ اچھا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا ٹیچر تھا، لیکن اسٹوڈنٹ برا ہوتا ہے تو لوگ ٹیچر کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر اچھا نہیں تھا، اس کے لیے اسٹوڈنٹ اچھے نہیں. اب آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ہم
جو اسٹوڈنٹ ہیں رسول خدا کے، کیا ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوئے تو لوگ آپ کے ٹیچر کو برا کہیں گے کہ دیکھو ان کا ٹیچر اچھا نہیں تھا، اس کے لیے اسٹوڈنٹ ایسے۔ عزیزان گرامی، میری درخواست آپ سے یہ کہ آپ غور سے سنیں، جیسے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آخر تک ہم اسی طریقے سے گفتگو کریں گے، نہ کوئی اوپر جائے گا کوئی نیچے آئے گا۔ آپ آرام سے، مجھے خطابت نہیں آتی، مجھے گفتگو آتی ہے، میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ میری گفتگو سنیں، توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مجلس کے دوران وہ گفتگو ہو جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے مفید ہو انشاءاللہ۔ اور واہ واہ کرنے میں کہیں بات گم نہ ہو جائے کہ توجہ بات کی طرف، واہ واہ کی طرف چلے جائے۔ تو آپ لوگ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں، انشاءاللہ میں جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول جو ہیں ٹیچر ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ اچھے بنے تو لوگ کہیں گے ان کا ٹیچر اچھا تھا، ہم اسٹوڈنٹ برے بنے تو لوگ کہیں گے ان کا ٹیچر اچھا نہیں تھا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ مسلمانوں کی حالت کی وجہ سے لوگ رسول پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ رسول کی تعلیم، رسول کی منزلت، رسول اللہ کی سیرت سے ہم بہت دور ہو گئے، اس وجہ سے لوگ آج رسول اللہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ رسول اللہ کی تعلیم سے ہٹ کے مسلمانوں کے کردار کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اچھے اسٹوڈنٹ بنے تاکہ لوگ کہیں ان کے رسول کتنے اچھے تھے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں، کہتے انکم قد نسبتم الینا، اگر لوگ تمہیں ہماری طرف نسبت دیں اور کہیں کہ تم ہم میں سے ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے شیعہ ہو، تو کہتے کون لنا زین، کون لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے بنو کہ ہمارے لیے زینت بنو، کہیں جاؤ تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ امام صادق کا ماننے والا ہے، دیکھو کتنا عالم ہے، دیکھو کتنا با ادب ہے، دیکھو کتنی اچھی تعلیم یافتہ انسان ہے، دیکھو کتنے بااخلاق انسان ہیں، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں پر آپ جاؤ اور لوگ پوچھیں یہ کس کا ماننے والا ہے، اس کا کون امام ہے۔ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ذلت نہ بنو۔ عزیزان گرامی، ہم امام کے چاہنے والے، ماننے والے بہت سارے آپ میں سے آل امام، آل رسول ہیں، کیا ہم واقعاً اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے لیے آج زینت کے سبب ہیں، ذلت کے سبب نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ امام ہم سے خوش اور راضی ہوں گے؟ بس اگر ہمارا کردار اچھا نہیں بن سکا تو لوگ اس کی نسبت امام کی طرف دیں گے، اور خدا نہ کرے ہم سبب بنیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ امام کی توہین کریں، رسول اللہ کی توہین کریں۔ یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہاں جاہل رہتے ہیں، ان کا نبی بھی جاہل ہوگا، ایسے ہی کہیں گے نا لوگ۔ یہ قوم یہاں بہت گندگی ہے، ان کا رسول اور ان کا دین نے یہی سکھایا ہوگا کہ یہاں سب گندے رہیں۔ لوگ فوراً کس کی نسبت دیں گے؟ آپ کے دین کی طرف، آپ کے رسول کی طرف، آپ کے خدا کی طرف، آپ کے قرآن کی طرف، کیونکہ وہ جا کے قرآن نہیں پڑھ رہے، وہ جا کے رسول اللہ کی تعلیم نہیں پڑھ رہے، وہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے بنے تو لوگ کہیں گے ان کا دین اچھا ہے۔ ہم حدیثیں سنا کے کسی کو دین نہیں سمجھا سکتے۔ جب ہم حدیثیں سنا کے دین سمجھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے اگر اتنی اچھی ہے تو آپ خود کیوں نہیں عمل کر لیتے؟ بس عزیزان گرامی،
ہمارا ماہ محرم ختم ہو رہا ہے، محرم ختم ہو رہا ہے، سفر آ گیا، اب ربیع سفر ختم ہو کے ربیع الاول آنے والا ہے، چہلم چلا گیا، حسینیت ہمارے دل میں، ہماری نفس میں، ہمارے کردار میں کتنی اتری؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے رسمیں منا لی کہ پہلی محرم کو یہ کرنا تھا، 7 کو یہ کرنا تھا، 10 کو یہ کرنا تھا، 11 کو یہ کرنا تھا، چہلم کو یہ کرنا تھا، 8 کو یہ کرنا ہے، 28 سفر کو یہ کرنا ہے، بس آخر میں محرم آئے گا، محرم چلا جائے گا، لیکن میرے نفس اور میری روح پر حسین ابن علی کی محبت کا اثر کتنا ہے؟ اگر محرم ختم ہو جائے اور میری نفس اور میری روح میں حسین ابن علی کی محبت کا اثر دکھائی نہ دے تو میں نے واقعاً محرم سے اور حسین ابن علی سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا ہے۔ بس محرم آنے سے پہلے مولانا عزاداری قبول ہوئی یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ ایک عالم دین نے جواب دیا، کہا کہ عزاداری قبول ہوئی یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ دیکھو محرم شروع ہونے سے پہلے اور محرم ختم ہونے کے بعد تمہارے اندر حسین ابن علی کی سیرت کا اثر کتنا دکھائی دیتا؟ اگر تمہارے اندر سیرت حسین ابن علی اور اصحاب حسین ابن علی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب عزاداری قبول ہو گئی، اور اگر تمہارے اندر سیرت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا مطلب عزاداری قبول نہیں ہوئی ہے، یہ رسم منائی گئی ہے۔ بس عزاداری ہے تو اثر دکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ لائٹ روشن ہے تو یہ اس کا نور دکھنا چاہیے۔ ایک لائٹ یہاں پر بند ہو اور آپ کہیں نہیں یہ لائٹ روشن ہے، ہماری بحث ہو جائے کہ لائٹ روشن ہے یا بند ہے، خاموش ہے، تو کس بات پہ کیسے پتہ چلے گا لائٹ روشن ہے یا خط بند ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں ایک ٹیوب بلب لگاؤ، بلب روشن ہے یا خاموش ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر روشنی ہے تو روشن ہے، اگر روشنی نہیں ہے تو خاموش ہے۔ ہمارے کردار میں حسین ابن علی کی تعلیمات اگر روشنی اس کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اثر باقی ہے، وگرنہ لیبل لگا لینے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مال اندر رکھیں سب ڈپلیکیٹ اور دکان پہ نام لکھ دیں ایڈیڈاس کا، تو دکان پہ اپنے لیبل کچھ بھی لگائیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر تب ہوگا جب آپ کے اندر کا مال تبدیل ہو، آپ کے اندر واقعاً اوریجنل مال آ جائے، اور اوریجنل مال کون سا ہے؟ حسین ابن علی کی تعلیمات کا مال، وہ اوریجنل مال ہے، باقی سب لیبل ہے۔ تعلیمات حسین ابن علی کو اپنے اندر لانا۔ بس عزیزان گرامی، پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی وہ یہ تھی کہ رسول آئے تھے تعلیم کے لیے، رسول ٹیچر بن کے آئے تھے انسانیت کی۔ ہم نے اس ٹیچر کو اور اس ٹیچر سے کتنا سیکھا یہ بہت اہم ہے۔ یہ پہلی چیز، ہمیں سیکھنا ہے ان سے۔ چومنا الگ چیز ہے، سیکھنا الگ چیز ہے۔ مقدس ہے نام، ہم ان کا نام کو چومتے ہیں کیونکہ تقدس کے ہم قائل ہیں، ان کے مقدس ہونے کے ہم قائل ہیں، لیکن رسول اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ میں نے جو حدیث بولی ہے تم اس پر عمل کرو۔ رسول اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ جو میں نے حدیث بولی ہے اس پر عمل کرو۔ یہ رسول کی خوشی کا زیادہ سبب بنے گا۔ رسول کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کس لیے آئے تھے؟ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ خیر، یہ پہلی چیز آپ کو عرض کرنی تھی عزیزان گرامی۔ دوسری چیز آپ کو یہ عرض کرنی ہے عزیزان گرامی کہ ہماری تمام مشکلیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم سیرت رسول، سیرت نبی سے دور ہیں۔ رسول اللہ نے ہر مشکل کا حل ہمیں دیا ہے، ہر مشکل کا۔ اگر ہمارے سماج میں مشکلیں باقی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ جو بزرگان ہیں ان کو بہت احترام کے ساتھ
لیکن جو جوان ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ سے کوئی کہے کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کر دو، 15 منٹ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر لو، ہم میں سے کتنے ہیں جو رسول کی پوری زندگی کو بیان کر پائیں گے؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں ایسا ہے کہ ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد ہم تاریخ رسول کو بھی ہم جوان ہمارے نہیں بیان کر پا رہے ہیں؟ رسول کی پوری زندگی کی کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کتنا جانتے ہیں ہم؟ اور اگر نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے عزیزان گرامی کے مجلسوں کے اندر رسول اللہ کے پیغامات کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے؟ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں اکثر وقت ان کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے جو مجلس میں موجود نہیں ہوتے۔ ہم دوسری قوموں کو جواب دینے میں، چڑھانے میں، اس کے اندر اکثر وقت ہمارا اسی چیز میں صرف ہو جاتا ہے جو موجود نہیں ہوتے، اور جو موجود ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے حساب سے ہماری مجلس میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمیں مزہ آتا ہے دوسری قوموں کو چڑھانے میں، اسی لیے ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں، اسی لیے قول حسین سے، قول علی سے دور ہیں۔ عزیزان گرامی، ہزاروں مجلس سے سننے کے بعد اگر ہمارے جوانوں سے پوچھا جائے کہ حسین ابن علی جب رجب میں قیام کرتے ہیں، شعبان میں مکہ پہنچتے ہیں، اور پھر کربلا محرم میں پہنچتے ہیں، خطبے دیے، خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بلایا، لوگوں سے گفتگو کی، خطبے دیے، خط لکھے، سب کیے، آپ بتاؤ 20 جملے مجھے کہہ دو جو حسین ابن علی نے پورے راستے میں کہے ہوں۔ اگر میں جوان سے پوچھوں کہو 20 جملے مجھے کہہ دو جو حسین ابن علی نے راستے میں کہے ہوں، سفر میں کہے ہوں، کربلا میں کہے ہوں، مکے میں کہے ہوں، ساتھیوں کو کہے ہوں، دشمنوں کو کہے ہوں، 20 جملے کہہ دو، 10 جملے کہہ دو۔ اگر ہم نہیں کہہ پا رہے تو ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد کیوں ایسا ہے کہ ہم حسین ابن علی کے کلام سے اتنا دور ہیں؟ بلایا ہمیں حسین ابن علی کے نام سے جا رہا ہے، لیکن تعلیمات حسین ابن علی کتنی دی جا رہی ہے، اقوال حسین ابن علی کتنا سنایا جا رہا ہے، سیرت حسین ابن علی سے کتنا آشنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، کہیں پر گیپ موجود ہے، اس گیپ کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حسین ابن علی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں آپ کو حسین ابن علی سے جوڑ دوں، میں آپ کو حسین ابن علی کے کلام سناؤں، یہ نہ سناؤں کہ میرا دل کیا کہتا ہے، میرے دل کی کیا اوقات، مجھے ایسا لگتا ہے، میں کون ہوتا ہوں مجھے ایسا لگنے کے لیے، حسین کیا کہتے ہیں مجھے وہ سناؤ، حسین ابن علی کیا کہتے ہیں مجھے وہ بتاؤ۔ پس عزیزان گرامی، منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ حسین ابن علی کے پیغام آپ تک پہنچیں، ہم حسینیت کو حسین کی زبانی پہچانیں، جو منبر پر آئے اس کی زبانی نہ پہچانیں۔ میری فکر اور ہو سکتی ہے، حسین ابن علی کی فکر اور ہو سکتی ہے، آپ آئیں میری محبت میں نہیں ہیں، حسین ابن علی کی محبت میں۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو حسین ابن علی تک لے جاؤں، ان سے جوڑ دوں، لیکن نہیں ہو رہا۔ منبر کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مزہ آتا ہے ہمیں یہاں، اور اس لیے ہماری قوم کے اندر وہ معیار نہیں آ پاتا جو معیار اہل بیت چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس بہت جلدی آپ کے سامنے تاریخ رسول کو کچھ حصے بیان کرنے ہیں اور کچھ سیرت کے گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو مومنین یہاں پر ہیں وہ غور سے سنیں گے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک سمجھ گئے ہوں گے کہ مجلس میں ہم گفتگو کرنے آئے ہیں تاکہ چیزیں ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی چیز
عزیزان گرامی تاریخ اور سیرت میں فرق ہوتا ہے، تاریخ میں اور سیرت میں فرق ہوتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے سے آپ کے واضح کر دوں، اگر میں آپ سے پوچھوں 25 دسمبر کو کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے؟ کرسمس ہے۔ کرسمس میں کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، کرسچنز کہتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ 25 دسمبر میں کرسمس ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، یہ سب کو پتا ہے نا؟ کم سے کم بچوں کو پتا ہے جو اسکول جاتے ہیں، سب کو پتا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یا کوئی ایک کرسچن سے بھی یہ پوچھ لے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر کیوں چڑھائے گئے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے انصار کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کی بنیاد پر دشمنی تھی اور کس بنیاد پہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ کا قیام کا مقصد کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے کیوں قیام کیا تھا، حضرت عیسیٰ کی دشمنی کی بنیاد کیا تھی، حضرت عیسیٰ کیا کرنا چاہتے تھے، تو یہ کون جواب دے پائے گا؟ کوئی جواب دے پائے گا؟ حتیٰ کرسچن سے آپ پوچھیں گے تو کرسچنز بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ فرق ہے عزیزان گرامی۔ تاریخ میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں ان کی ولادت ہوئی، کہاں ان کی شہادت ہوئی، کہاں رہتے تھے، کیا واقعات ہوئے، یہ آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کو ان کی سیرت نہیں پتا ہے۔ سیرت یعنی ان کی راہ و روش الگ الگ حالات میں، کیا ان کی روش تھی، کیا ان کے چلنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم کسی کی تاریخ کو جانتی ہو اور سیرت کے بارے میں اس کا آنسر بالکل زیرو ہو۔ حضرت عیسیٰ کی تاریخ کو سب جانتے ہیں کہ ولادت ہوئی، سولی پہ چڑھے، لیکن کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا تھا، کیا پیغام تھا، کیا سیرت تھی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم اہل بیت کے ساتھ یہ نہ کریں، ہم اہل بیت کے ساتھ یہ نہ کریں کہ ہمیں صرف یہ پتا ہو کہ ان کی ولادت کہاں ہوئی، شہادت کہاں ہوئی، ان کا روضہ کہاں ہے، ان کے کتنے بچے تھے، ان کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، یہ تاریخ ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں سیرت کو جاننا ہے کہ کیا حالات تھے اور ان کی راہ و روش کیا تھی، اور اس راہ و روش کو ہم اپنے سماج میں کس طریقے سے پیادہ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ اہل بیت کی جب تک سیرت نہیں سمجھ میں آئے گی، ہم اپنے سماج کو ان اصولوں کی بنیاد پہ ڈھال نہیں پائیں گے اگر ہم صرف تاریخ تک محدود رہ جائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح، جیزس کی طرح لوگ نام جانتے ہوں، سیرت نہ جانتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کے بھی ہم نام جانتے ہوں، ان کی سیرت نہ جانتے ہوں۔ ممکن ہے، کیونکہ دشمن جب عزاداری کو روک نہیں سکتا تو عزاداری کے مقصد کو منحرف کرنے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہا۔ اسے پتا چل گیا کہ عزاداری نہیں روک سکتا تو عزاداری کو عزاداری کے مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ عزاداری کا مقصد سیرت حسین ابن علی ہے، عزاداری کا مقصد حسین ابن علی کے تعلیمات کو اور ان کے مقصد کو زندہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری رسموں والی کرتے رہیں اور مقصد والی عزاداری کی طرف ہماری توجہ وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہم نے دشمن کے منصوبوں کو کامیاب ہونے میں ان کی مدد کی ہے۔ بس عزیزان گرامی، پہلی چیز آپ کے سامنے میں نے یہاں پر تاریخ اور سیرت کے بیچ میں فرق کو بیان کیا، کیونکہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنی ہے، میں اور زیادہ اس کو پھیلا نہیں سکتا۔ بس تاریخ اور سیرت میں فرق ہے۔ پہلے میں تاریخ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا اور پھر اس کے بعد سیرت کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی جو ہے وہ 63 سال کی ہے، 63 ایئرز کی۔ 63 سال کی زندگی میں رسول اللہ کی 40 سال کی زندگی مکہ میں ہے۔ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے، بعثت سے پہلے، یعنی جب رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا گیا تب رسول اللہ کی عمر 40 سال تھی۔
رسول اللہ نے مکہ میں اعلان مبعوث ہوئے 40 سال کے تھے، 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے، رسول اللہ کی عمر 53 سال تھی، 13 سال مکہ میں رہے ہجرت سے پہلے، آخری کے 10 سال رسول اللہ نے ہجرت کے بعد مدینہ آئے اور مدینہ میں رہے، تو رسول اللہ کی زندگی کو 40، 13 اور 10 یہ 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی بعثت تک، رسول اللہ کی زندگی ہجرت تک، اور رسول اللہ کی زندگی ہجرت کے بعد رسول اللہ کی رحلت تک، یہ رسول اللہ کی زندگی کے 63 سال ہوئے۔ پہلے 40 سال رسول اللہ کی زندگی کے وہ زندگی کے گوشے ہیں جہاں پر رسول اللہ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن دشمن جو تھے رسول اللہ کو صادق اور امین بول کے پکارتے تھے۔ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ صداقت اور امانت داری پر۔ کہاں پر؟ غیر مسلمانوں کے اندر۔ تو ایک سیرت کا گوشہ ہمیں رسول کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ جہاں اکثریت غیر مسلمان ہیں اور تم ایسے ماحول میں رہ رہے ہو، تو ایسے ماحول میں اپنے اندر کم سے کم 2 صفتوں کو اپنے اندر جگاؤ، ایک صادق اور امین بن جاؤ۔ عزیزان گرامی توجہ سے سنیں، صادق اور امین بن جاؤ۔ ہم کتنے صادق ہیں اور ہم کتنے امین ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہو۔ کیا دوسری قومیں ہمیں جیسے میں نے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا اگزامپل دیا تھا، کیا دوسری قومیں ہمیں ایسے پہچانتی ہیں کیونکہ یہ صادق ہیں، ان کے ٹیچر بھی صادق ہوں گے؟ رسول اللہ نے صداقت کا درس دیا، لیکن اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں بزنس میں، زندگی میں، کریئر میں، ہر جگہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو واقعاً ہم رسول کی سیرت پر نہیں چل رہے، اور رسول کی سیرت پر اگر نہیں چلیں گے تو اچھے ٹیچر، اچھے سٹوڈنٹ نہیں بنیں گے۔ تو 2 صفتیں اپنے اندر جگانے کی کوشش کریں، صداقت اور امانت داری، اور یہی 2 صفتوں کی وجہ سے بزنس پروان چڑھتا ہے۔ اگر آپ کا ڈیلر، آپ کا کسٹمر یہ بات اس کے اندر یقین پر پہنچ جائے کہ یہ دکاندار یا یہ بزنس مین سچا ہے اور امانت دار ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے۔ کمپنیز ملینز آف ڈالر خرچہ کرتی ہیں اپنی برانڈنگ میں، یہ چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد کرنے کے لیے کہ یہ کمپنی جو ہے، یہ ریلائنس، یہ کمپنی کا جو ہے، یہ آنیسٹی کے اوپر یہ کمپنی بیسڈ ہے، سچائی کے اوپر۔ تو 2 چیزیں، مجھے اور پھیلانا نہیں ہے کہ وقت کم ہے، 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا عزیزان گرامی، صداقت اور امانت۔ یہ 13 سال کی زندگی کے اندر رسول اللہ نے یہ درس ہمیں دیا۔ 13 سال میں رسول اللہ کو حتیٰ ان کے دشمن بھی صادق اور امین جانتے تھے۔ آج خیر بات پھیل جائے گی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو خدا مبعوث کرتا ہے، رسول اللہ کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول پڑھو، اس کے نام سے پڑھو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ پہلا جملہ وحی کا رسول کے لیے خدا کی طرف سے ہے، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جملہ جو پہلا جملہ خدا کی طرف سے رسول کے لیے تھا، پڑھو، یہ قوم وہی لفظ سے اتنا دور ہو چکی ہے۔ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، مجلسوں میں ہزاروں بار ہم نے دوسروں کو ثابت کرنے کے لیے پڑھا، ایک بار خود سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا۔ اگر علی علم کا دروازہ ہیں تو کیا ہم اس دروازے میں داخل ہوئے؟ رسول علم کا شہر ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ یقیناً ہم اس شہر میں تو نہیں ہیں۔ ہم نے چڑھا تو بہت لیا اس بات کے اوپر۔ جب دوسروں کی طرف نظر ہوتی ہے تو ہمیشہ انسان خود کو بھول جاتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا میں ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہیں علی والے؟ کون سی چیز میں آج علی والے آگے ہیں؟ عزیزان گرامی، جونپور کے قریب ایک گاؤں ہے، مدھوبتی نام ہے اس کا، گاؤں کا، یو پی میں ہی ہے، آپ سے بہت دور نہیں ہے۔ اس گاؤں میں 75 گھر ہیں۔ کتنے؟ 75۔ 75 گھر میں کتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے؟ اندازہ لگائیں کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ بولے، اندازے سے بولیں۔ 1 یا 2 ہونے چاہیے نا۔ اس گاؤں میں 47 IAS آفیسر ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ UPSC میں کتنے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو سروسز میں کتنے ہیں؟ اگر ہم نے واقعاً دل سے مانا ہوتا انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، تو آج ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے کہ ہم افتخار سے کہتے ہمارے یہاں اتنے ہیں۔ تعلیم کی طرف ہماری توجہ۔ اقرا، پہلا لفظ خدا نے مسلمانوں سے یہ کہا، پڑھو پڑھو پڑھو، اور وہ قوم پڑھائی سے اتنی دور ہے، علم سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آج سے 200 سال 300 سال پہلے شیعت اور شیعہ جہاں ہوتے تھے، خود ہندوستان میں بھی، وہ ہمیشہ ایسی پوزیشنز پر ہوتے تھے، گورنمنٹ کے بڑے ایڈوائزرز، بڑے وزیر، گورنمنٹ کے اندر جو حکومتیں بنتی تھیں، سلطنت میں بڑے مشاور، بڑے خزانچی، بڑے بڑے عہدیدار، علم کی وجہ سے ہمیشہ اکثر شیعہ ہوتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں۔ لیکن یہ 150 سال میں 1857 کے بعد جو برٹش نے ہمارے ساتھ پالیسی، وقت نہیں ہے وغیرہ میں اس بات کو کھولوں، لیکن 1857 کے بعد جو برٹش نے مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً شیعوں کے ساتھ کیا، اس کا رزلٹ یہ ہوا اور ہماری کاہلی سبب بنی کہ ہم 150 سال میں اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ آج شیعت دنیا کی وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ ایران کئی ملین ڈالر کا، امریکہ نے ایک ڈرون بنایا، کئی ملین ڈالر کا، اور وہ دنیا میں صرف 2 یا 3 ملک کے پاس تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی نہیں، ایران کے ہوا میں بھیجتے ہیں۔ یہ علی کے ماننے والے اس ڈرون کو قبضہ کر لیتے ہیں ہوا میں، فضاؤں میں، اور قبضہ کر کے اس کے اندر ریورس ٹیکنالوجی سے ان کے سرور تک پہنچتے ہیں، اور ان کے سرور تک، ان کے کمپیوٹر تک پہنچ کے پورا ان کا ڈیٹا کاپی کر کے اپنے کمپیوٹر میں لے لیتے ہیں۔ یہ شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، وہ بھی یہ فرش ازا سے سب سیکھتے ہیں، ہم بھی اسی فرش ازا سے سب سیکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ وہ وہاں ہیں، ہم یہاں ہیں؟ ایران آج اس حالت میں ہے کہ رشیا یوکرین میں جو ڈرون مار رہا ہے، وہ یوکرین والے کہتے ہیں کہ ایران کے چھپے ہوئے چھاپ ہمیں ڈرونز اور راکٹس پہ ملے ہیں۔ یعنی رشیا جیسی طاقت ایران سے ویپن خرید رہا ہے۔ آج شیعہ یہ طاقت بن کے کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں نے یہ علم اہل بیت کے در سے لیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے لیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت سے جنت چاہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں محاورہ ہے، جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں؟ جس کو ملے یوں وہ کام کرے کیوں؟ جس کو جنت فری میں ملنے والی ہے وہ کام کیوں کرے؟ میرا کام آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا، میرا کام آپ کو جنت کے راستے دکھانا تھا علی کی تعلیمات کے مطابق۔ ہر انسان کو یہ لگ رہا ہے میں جنت تو جاؤں گا ہی۔ یہ حدیثیں، یہ تعلیمات، یہ اہل بیت کی تعلیمات جو بے نمازیوں کے لیے ہے، جھوٹوں کے لیے ہے، غداروں کے لیے ہے، دھوکے بازوں کے لیے، ان حدیثوں کا کیا کریں؟ قرآن کی آیتوں کا کیا کریں؟ بس عزیزان گرامی، جس بات کی طرف قوم کو لے کے بڑھنا، اقرا باسم ربک، اقرا پڑھو،
میں انشاءاللہ اور بیان کروں گا ابھی. تو بعثت کا پہلا چیز جو رسول اللہ کو جس کے لیے مبعوث کیا گیا پڑھو. یعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے کہا کہ رسول تعلیم دینے آئے تھے، علم سے ہے. قرآن میں علم سے زیادہ لفظ جو ہے شاید کوئی قرآن میں 120 بار سے زیادہ علم سے ریلیٹڈ ورڈز قرآن میں. عزیزان گرامی، یہاں پر رسول اللہ کی جو بعثت کا آغاز ہونے سے پہلے جو 40 سال گزرتے ہیں، بہت جلدی بیان کروں گا، وقت بہت جلدی نکل رہا ہے. جو 13 سال رسول اللہ کے تھے بعثت سے پہلے، 40 سے 53 سال کی زندگی، رسول اللہ کی تبلیغ کے 3 حصے قرآن نے رسول اللہ کے لیے خدا نے بیان کیے. پہلا حصہ رسول اللہ کی تبلیغ کا تھا، سری تھا، چھپا ہوا، رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا تھا. دوسرا تھا صرف رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ کرنا، اور تیسرا تھا علنی، سب کے سامنے. یعنی یہاں پر رسول کی زندگی سے یہ 13 سالوں میں ہمیں درس ملتا ہے کہ مسلمان جذباتی نہیں ہوتا. جب ضرورت پڑتی ہے تو چھپ کے انڈر گراؤنڈ بھی کام کرتا ہے. رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کا آغاز چھپے ہوئے انداز میں کیا، پھر رشتہ داروں کے درمیان کیا، پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب اعلان کر دو رسالت کا سب کے سامنے اور سب کو دعوت دو. تو 13 سال کی زندگی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے، خصوصاً جوان سنیں، مومن وہ ہے جو بلند مدت بڑے ویژن رکھ کے بلند مدت کے لیے پلان بناتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. ہر وقت جذبات اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتے، پلاننگ ہوتی ہے اس کی، جس طریقے سے رسول اللہ نے پلاننگ کی تھی. ایک امریکن نے کتاب لکھی رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ کی اسٹریٹجیز کتنی انمول تھی، اور رسول اللہ نے کون کون سی اسٹریٹجیز کو اپنایا تھا. اس رسول کی سیرت سے ہم دور ہو گئے ہیں، تعلیمات سے دور ہو گئے. 13 سال رسول اللہ کو خدا نے کہا ڈیوائیڈ کرو، کچھ چھپ کے، کچھ رشتہ داروں میں. آج ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے. مجھے یہاں کے بارے میں نہیں پتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. بھائی بھائی کے معاملات میں جھگڑا ہے، بھائی بہن میں جھگڑا ہے. خیر، بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ 13 سال جو رسول اللہ کے گزرے، جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو مسلمانوں کے سامنے جو وہاں کے مشرکین تھے، جو دشمن خدا تھے، جو بڑے قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ٹارچرز کیے. تو آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے پہلے، اور اس سے زیادہ برا ہو چکا ہے. حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال کو مکہ سے دور لے جاتے تھے. مکہ کی گرمی سوچیں، وہاں پر گرم پتھر ہوتا تھا، جو مکہ کی گرمی میں گرم ہوا ہے اس کے اوپر حضرت بلال کو ننگی پیٹ لٹا دیتے تھے، اور اس کے بعد حضرت بلال کو چابک سے مارتے تھے. مسلمانوں نے قربانی دی، یہ 13 سال مقابلہ کیا. بہت واقعات ملتے ہیں. حضرت صہیب بن سنان ہیں، ابو فقیہہ ہیں، حضرت لبینہ ہیں، حضرت زنیرہ ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کنیز یا غلام تھے. کنیز اور غلام ہونے کے باوجود جب لوگوں کو پتا چلا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو ان پہ ٹارچر کیے گئے، ان پہ ظلم کیا گیا. حضرت زنیرہ کو آنکھوں سے نابینا کر لیا گیا، اور خدا نے بعد میں معجزے سے ان کے آنکھوں کو دوبارہ لوٹایا. تو یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں پر مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوئے، ٹارچر ہوا، لیکن مسلمانوں نے استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، ظلم کا مقابلہ کیا. آخر میں فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کے سامنے ثابت قدم رہنا ضروری ہے. عزیزان گرامی، حضرت عمار یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمار اور ان کے والد یاسر، ان کو پکڑ کے لے گئے مکہ سے دور، اور کہا لات اور جو ان کے خدا تھے ان کو کہا ان کی واہ واہ کہو اور رسول اللہ پہ لعنت کرو. حضرت عمار اور حضرت عمار یاسر، ان کے والد نے، دونوں نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں، اور دونوں نے
ان کے خداؤں کو واہ کہی اور حضرت رسول اللہ پہ لعنت کری. حضرت عمار یاسر آتے ہیں رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ فیل کیا وہ صحیح تھا؟ تو خدا نے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جو تمہارا عمل تھا وہ صحیح تھا. کیوں؟ کیونکہ دشمن جب تمہیں مجبور کر دے، مجبوری کی حالت میں تقیہ تم پر واجب ہے. ہمارا دین جذبات کا نام نہیں ہے، عقلانیت کا دین ہے، ریشنالٹی کا نام ہے. بس یہ جو آج ہو رہا ہے یہی چیزیں ہو چکی ہیں، ایسا نہیں کہ نئی چیز ہے، لیکن جب رسول کی تعلیمات پہ مسلمان باقی رہے گا تو اس سے عبور کر لے گا، لیکن رسول کی تعلیمات سے دور ہو جائے گا تو اس سے عبور نہیں کر پائے گا. تو بس یہ 13 سال میں آخری چیز بیان کر رہا ہوں 13 سال کے حوالے سے. یہ 13 سال میں 7 سے 10 جو سال گزرے ہیں جو بعثت سے پہلے، وہاں پر مسلمانوں کے اوپر سینکشنز لگائے گئے. شیب ابی طالب میں مسلمان رہے، اتنی سختیاں مسلمانوں کے اوپر آ گئی تھی کہ ایک کھجور کو 40 مسلمان چوستے تھے تاکہ ایک کھجور سے ان کو طاقت باقی رہے ان کے جسم میں. اتنی غربت، اتنی محاصرہ ہو گیا تھا. ایک کمرے میں، ایک گھر میں مسلمان کو بند کر دیا گیا، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عمر 2 سال تھی جب یہ محاصرہ شروع ہوا، تو ان کی عمر کے 2 سال سے 5 سال اتنی سختیوں میں گزرے. ہمیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. سیرت اہل بیت کی نہیں تھی، انہوں نے مقابلہ کیا مشکلوں کا. بس عزیزان گرامی یہ 13 سال مشکلوں کے گزرے، ٹارچر کے گزرے. مسلمانوں نے ٹارچر کیا، ٹارچر سہا ان لوگوں کا، لیکن مقابلہ کیا، ڈرے نہیں، مقابلہ کرتے رہے. 2 گروہ تھے، اوس و خزرج، یہ مدینہ میں رہتے تھے. اوس و خزرج 2 قبیلے تھے جن کی آپس میں لڑائیاں تھیں، اور سال ہا سال ان کی لڑائی تھی. ان کی جنگ شروع ہوئی تھی اس طریقے سے کہ ایک جانور تھا جس کا ایک قبیلہ شکار کر رہا تھا. شکار کرتے کرتے وہ جانور جو ہے ایک دوسرے کے کھیت میں چلا گیا. اس نے کہا، یہ قبیلوں والے نے کہا کہ یہ ہمارا شکار ہے، اسے لوٹا دو. وہ قبیلے والوں نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم نہیں لوٹائیں گے. جنگ اس بات پہ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہونے کے بعد کئی نسلیں آپس میں لڑتی رہیں، کیونکہ جھگڑا اور لڑائی کبھی شروع کوئی اور وجہ سے ہوتا ہے اور وہ باقی کسی اور وجہ سے رہتا ہے. شروع کس وجہ سے ہوا تھا؟ ایک جانور کی وجہ سے. قتل کون ہوئے؟ انسان، کئی انسان نسل در نسل لڑتے رہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جھگڑے جانور کا جھگڑا نہیں ہوتا، ایگو کا جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا شروع بہت چھوٹی سی بات پہ ہوتا ہے، بعد میں شیطان اس کو ایگو کا ایشو بنا دیتا ہے. پھر انسان وہ وجہ بھول جاتا ہے، پھر اپنے ایگو کے لیے لڑتا ہے ایک دوسرے سے. اور یہ شیطان یہ کام کو کرتا ہے. اب سنیں عزیزان گرامی، اوس و خزرج آپس میں لڑتے رہے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ ہمارا آپس میں لڑنا ایک دوسرے کے لیے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. دونوں قبیلے والے رسول کے پاس آئے، مدینہ میں رہتے تھے، رسول مکہ میں رہتے تھے، اور آ کے کہا کہ ہم جو ہیں صلح کرنا چاہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ دونوں قبیلے والے تیار ہو گئے صلح کے لیے. توجہ چاہوں گا، اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو آپس میں بہت بڑے دشمن تھے، رسول اللہ کے مشن میں شامل ہونے کے لیے اپنی دشمنی کو، اپنے مفاد کو، اپنے نفس کو، اپنے ایگو کو کچل دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بڑے مشن میں شامل ہو جائیں اور رسول اللہ کے ناصر اور انصار بن جاتے ہیں. کیا ہم تیار ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو، قبیلے کے، خاندان کے، رشتہ داری کے، ہر قسم کے جھگڑوں کو ختم کر کے وقت کے امام کے مشن میں شامل ہو جائے؟ اپنے چھوٹے جھگڑوں کو بڑے مقصد اور بڑے مشن کے لیے قربان کر دیں؟ اگر اوس و خزرج رسول اللہ کے لیے کر سکتے تھے، میں اور آپ
امام زمانہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بھول جائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. مجھے امام کا ناصر بننا ہے, مجھے امام کے لیے کام کرنا ہے, اس کے لیے چھوٹی چیز کیا ہے اس کو میں بھول جاؤں. اس سے کم ہے کہ میں امام کا ساتھی اور مددگار بنوں. عزیزان گرامی, ایک آیت ہے قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ہے نا قرآن میں یہ آیت, خدا کی رسی کو کس سے تھامے رہو؟ مضبوطی سے. ایک گیم ہے, پتہ نہیں ہے یہاں پر یو پی میں کھیلا جاتا ہے کہ نہیں, ایک رسی ہوتی ہے, 15 لوگ اس طرف سے کھینچتے ہیں, 15 لوگ اس طرف سے کھینچتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے, کون رسی اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے. پتہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے یہ گیم؟ ٹگ آف وار کہتے ہیں اسے, یہاں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. تو 15 اس طرف سے کھینچتے ہیں, 15 اس طرف سے کھینچتے ہیں, اور سب چاہتے ہیں کہ ہماری طرف کھینچ کے آ جائے. خدا نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس لیے تھامنا تھا کہ یہ رسی پکڑ کے ہمیں سب کو خدا کی طرف جانا تھا. ہم ہر ایک وہ رسی کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. میں ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں. رسی اللہ کی پکڑا ہے, لیکن نفس اس کو اجازت نہیں دیتا کہ رسی کو یوں کر دے, رسی کو ہمیشہ یوں کرتا ہے. دین کو استعمال کرتا ہے اپنی نفس کو غالب بتانے کے لیے, دین کو استعمال کرتا ہے اپنے پرسنل جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے, دین کو استعمال کرتا ہے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے. رسول اللہ کہتے بدترین انسان وہ ہے جو دین کو اس لیے استعمال کرے, دنیا کے لیے استعمال کرے. بدترین انسان ہو. بس ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے خدا کی طرف, رسول کی طرف اور امام کی طرف جانا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ختم کریں, اختلافات کو ختم کریں, رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں. ایک اور چیز بیان کر دوں, میں شاید پوری بات ختم نہیں کر پاؤں گا, باتیں بہت ہیں بیان کرنے کے لیے, لیکن جتنا ہو سکے انشاءاللہ مفید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. جب یہ رسول اللہ مکہ سے مدینہ آ گئے 53 سال کی عمر میں, تو کچھ قبیلے یہودی تھے جو گئے اوس کے پاس, اور کچھ قبیلے یہودی تھے جو گئے خزرج کے پاس, اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کیا. ایسے یہودی ہر سماج میں موجود ہوتے ہیں, چاہے نام ان کے مسلمان اور شیعی کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی توجہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم واہ واہ کہہ کے کسی اور کو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں اور اس کو طنز کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہ کریں. خود اپنی نفس سے سوال کریں, کہیں میں نے کبھی ایسا تو نہیں کیا, کسی کی بات کسی اور کو تو نہیں خود بتا دی. مجلس میں ہمیشہ اپنی نفس کی طرف توجہ رکھیں. روایت ہے کہ جب بھی اچھائی کی بات ہو دوسروں میں تلاش کرو, برائی کی بات ہو خود میں تلاش کرو. ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں, برائی کی بات ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور اچھائی کی بات ہو تو اپنے اندر اکڑنا شروع کر. یہ بالکل برعکس اہل بیت کی تعلیم کے. اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے, فلاں شخص نے کہا ہے آپ ایسے ہیں, تو آپ تو 1850 کے زمانے میں نہیں رہتے, ہے نا, آپ کے پاس موبائل ہے, فون ہے, فون اٹھائیں, اس سے بات کریں. ہم سامنے والے سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا بولا یا نہیں بولا, صرف گمان کی بنیاد پر دشمنی کر لیتے. اگر کسی نے کسی کے بارے میں کسی کو کوئی بات کہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ جا کے مومن سے پوچھ لے کہ واقعاً ایسا تھا یا نہیں تھا, واقعاً آپ نے ایسا کیا یا نہیں کیا, آپ نے بولا یا نہیں بولا. محبت سے جائیں, گھر پہ جائیں, تحفہ لے کے جائیں, مٹھائی لے کے جائیں, پیار سے بولیں. اگر آپ نے کہا ہوگا تو میں معاف بھی کرنے تیار ہوں, میں جھگڑے کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن ہم مل کے رہنا چاہیے, وقت کے امام کے لیے کام کرنا چاہیے. محبتوں سے چیزیں سلجھ جاتی ہیں, اکڑ سے چیزیں الجھ جاتی ہیں. دین آیا تھا اس اکڑ کو توڑنے کے لیے, اور ہم نے دین کو استعمال کیا اس اکڑ کو بڑھانے کے لیے.
دین پر ظلم کیا ہم. دین آیا تھا اکڑ کو توڑنے کے لیے، انسان کو جھکانے کے لیے، متواضع کرنے کے لیے. بس عزیزان گرامی، اوس و خزرج آتے ہیں، ایکتا ہوتی ہے. بس وقت نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کیا بیان کروں. ایک مجلس ہے، امام زمانہ نے جو شیخ مفید کو جو توقیع لکھی ہے، اس توقیع میں لکھا ہے کہ اگر میرے شیعہ متحد ہو جائیں، میرے چاہنے والے متحد ہو جائیں تو ہمارے آنے میں تاخیر نہ ہوگی. کہیں ان کے دل جڑ جائیں، اگر ان کے دل جڑ جائے تو آنے میں تاخیر نہیں ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے نہ جڑنے کی وجہ سے وقت کے امام کی تاخیر کا سبب میں بن رہا ہوں. اس کے اوپر توجہ کیجیے عزیزان گرامی. بس میں بہت جلدی گزر رہا ہوں. بعثت کے جو سال ہیں وہ گزر گئے. بعثت کے سال جو ہیں 53 سال سے 63 سال کی زندگی رسول اللہ کی مدینہ میں ہے. فراوان جنگیں ہوتی ہیں جن کو میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں. لیکن رسول اللہ 6 سال میں، ہجرت کے بعد 6 سال میں، جب رسول اللہ کی عمر 59 سال تھی، رسول اللہ مکہ آتے ہیں. مکہ آتے ہیں کس چیز کے لیے؟ رسول اللہ مکہ آتے ہیں عمرے کے لیے. 1400 ساتھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. مکہ والے وہاں پر عمرہ کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے آپ. رسول اللہ صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں. وقت نہیں ہے ڈیٹیل بیان کرنے کی. رسول اللہ صلح کر لیتے ہیں. جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلح کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی عقل پہ پردے لگے ہوئے تھے. توجہ کیجیے گا. رسول اللہ جب آئے تھے تو 1400 تھے. جب رسول اللہ نے صلح کی تو پوری عرب دنیا کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ مکہ کے بڑے بڑے طاقتور، جو بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ مجبور ہو گئے رسول اللہ کے سامنے صلح کرنے کے لیے. جب یہ ہوا تو رسول اللہ کی بات پوری عرب دنیا میں پھیل گئی، اور ایک دشمن سے صلح کر کے رسول اللہ نے پھر پوری اسٹریٹجی یہودیوں کی طرف لگا دی اور یہودیوں سے پھر بعد میں بدلہ لیا. رسول اللہ کی اسٹریٹجی دیکھیں. کفار سے دشمنی کو روک کے کیونکہ یہودیوں نے ظلم کیا تھا، ان کے خلاف گئے، یہودیوں کو ہرا دیا. پوری عرب دنیا میں مشہور ہو گیا ہے کہ رسول اور مسلمان طاقتور ہیں. یہ 20 مہینے میں 1400 مسلمان 14,000 مسلمان بن گئے. یمن سے لے کے افریقہ تک جو ہے اسلام کا ایکسیپٹنس ہو گیا 22 مہینے میں. 22 مہینے کے عرصے میں. 22 مہینے کے بعد جب رسول اللہ مکہ پلٹے ہیں تو فتح مکہ ہوتی ہے، مکہ کو فتح کرتے ہیں. جب رسول اللہ مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے کوئی ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، کیوں یہ مکہ والوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا تھا، آج بدلے کا دن ہے. رسول اللہ پلٹ کے کہتے ہیں خاموش، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے. دشمن کو کمزور پا کے مار دینا کسی اور کا کردار ہے، دشمن کو کمزور پا کے معاف کر دینا رسول اللہ کا کردار ہے. جب طاقت ہو تب معاف کرنے والے میں پتہ چلتا ہے رحمت ہے یا نہیں ہے. طاقت کے باوجود معاف کر دیا. ایک واقعہ بیان کر دوں. ایک شخص تھا، رسول اللہ جنگ میں تھے، جنگ میں رسول اللہ تھے، اور جنگ کے بعد کنارے پہ رسول اللہ ایک درخت کے قریب بیٹھے تھے، تھک گئے تھے، کونے میں جا کے بیٹھے تھے. ایک شخص نے دیکھا، شمشیر لے کے آیا، اور شمشیر لے کے آ کے رسول اللہ کے اوپر تلوار تان کے کہتا ہے بتاؤ تمہیں کون ہے بچانے والا، کون ہے بچانے والا بتاؤ. رسول کہتے ہیں میرا بھی رب اور تیرا بھی رب جو ہے وہی مجھے بچائے گا. اس کا پتھر سے پیر ٹکراتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کی شمشیر رسول کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب یہ نیچے، رسول اوپر. رسول پوچھتے ہیں بتاؤ ابھی تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ کہتا ہے آپ کا کرم اور آپ کی رحمت مجھے بچائے گی. دشمن کو بھی رسول کی کرم اور رحمت پہ یقین تھا.
کہتا ہے آپ کا کرم اور آپ کی رحمت مجھے بچائے گی. رسول اللہ شمشیر کو پھینکتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جا چلا جا. یہ رسول ہے. دشمن, ہم تو دشمن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کو ہدایت دے, خدایا اس کو انسان بنا دے, کیونکہ ہماری دشمنی اسی سے ہے جو انسانیت سے گر جائے. جو انسانیت پہ باقی رہے اس سے ہماری کوئی دشمنی ہی نہیں ہے. پس عزیزان گرامی, رسول اللہ جب فتح مکہ کرتے ہیں, سفید پرچم کو لہراتے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ کسے بھی چاہیے ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے, پناہ لے لے, ہم اسے معاف کر دیں گے, ہماری دشمنی نہیں ہے, جسے بھی چاہیے پناہ, ہم پناہ دینے تیار ہیں. یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں جنہوں نے 13 سال شدید ٹارچر کیا ہے. یہ سیرت رسول ہے جس سے دشمن ڈرتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچتا ہے, کیونکہ سیرت رسول میں اتنا کرم, اتنا رحم پایا جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کی ذات ایسی بھی ہو سکتی. پس عزیزان گرامی, اس کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے, اور فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے. 10ویں ہجری میں رسول اللہ آخری حج کا اعلان کرتے ہیں, اور جب آخری حج کا اعلان کرتے ہیں رسول اللہ 10 ہجری میں, اور اس کے بعد رسول اللہ آخری حج کرتے ہیں, غدیر آتی ہے اور مولا علی علیہ السلام کو ولایت کا منصب پہ رسول اللہ ان کو فائز کرتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ رسالت اور امامت ایک ہی چین ہے, اور وہ ایک ہی کڑی ہے جو آج تک باقی ہے. غیبت میں 12واں امام ہے, اور غیبت میں 12ویں امام کے نائب امام آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ سیستانی, وہ نائب امام ہیں. جسے بھی نبی کو ماننا ہے, امام کو ماننا ہے, غیبت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ نائب امام کو ان کے نمائندے کو مانے. پس عزیزان گرامی, رسول اللہ کی تاریخ میں نے بیان کی, وقت گزر گیا سیرت پہ بیان کرنے کے لیے, لیکن ایک سیرت کا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ وقت نہیں ہے. سیرت میں نے کہا راہ و روش کو کہتے ہیں, چلنے کے طریقے کو کہتے ہیں. یعنی مختلف حالات میں ایک انسان اپنا رویہ, اپنی اپروچ کیسی رکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں اس کی سیرت کیسی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ کی زندگی کے 63 سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے بعد مولا کائنات کے 25 سال گزرتے ہیں سکوت کے. مولا کائنات خاموش رہتے ہیں, جنگ نہیں کرتے ہیں. 4 سال پھر ان کے گزرتے ہیں خلافت کے, جہاں پر وہ خلیفہ بنتے ہیں, حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. پھر رسول اللہ کے 4 سال کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس 4 مہینے کے لیے خلافت ہوتی ہے. پھر 10 سال امام حسن علیہ السلام کا سکوت ہوتا ہے. پھر امام حسن علیہ السلام کے سکوت کے بعد 9 سال امام حسین سکوت کرتے ہیں. سن 59 ہجری تک امام حسین وہی مقصد پر باقی تھے, وہی بیعت, وہی صلح پر باقی تھے جس صلح کو امام حسن نے کیا تھا. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین ایسے تھے, امام حسن ویسے تھے, غلط ہے. امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں تھا سیرت کے حوالے سے. جنگ صفین میں, جنگ میں سب سے آگے جو علی کے بیٹے تھے وہ امام حسن تھے, زرہ کے بغیر آگے جا رہے تھے. امام علی کے بیٹے نے کہا کہ یہ آگے جا رہے ہیں, زرہ نہیں پہنی ہے. کہا تم میرے بیٹے ہو, یہ رسول کے بیٹے ہیں. امام حسن شجاع تھے. امام حسن کہتے ہیں اگر میرے پاس ساتھی ہوتے تو میں دن اور رات میں فرق نہیں کرتا جنگ کرنے میں. امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کیونکہ ساتھی نہیں تھے. ایک کمانڈر کو آگے بھیجا, جاؤ وہاں پر کھڑے ہو جاؤ 4000 سپاہیوں کے ساتھ. وہ کمانڈر نے 1,25,000 دینار لیا, 4000 سپاہیوں کے ساتھ اس طرف چلا گیا. ایک دوسرے کمانڈر کو بھیجا, وہ بک گیا. وہاں پر وہ بک گیا, وہاں پر گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے. اور کہتے ہیں مکہ اور مدینہ ملا کے صرف 20 چاہنے والے ہمارے باقی تھے. عزیزان گرامی, یہ پورا زمانہ چوتھے امام کے بعد 5ویں, 6ٹھے اور 7ویں امام کا زمانہ آتا ہے جہاں پر بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ کرتے ہیں. یہاں اماموں کو فرصت اور موقع ملتا ہے تبلیغ کا, شاگرد بنانے کا. اماموں نے اس زمانے میں امام زمانہ کے ظہور کی تیاری اور غیبت کی تیاری شروع کی. شہر شہر, گاؤں گاؤں اپنے مبلغ بنا کے علماء کا پورا ایک نیٹ ورک پورے عرب ورلڈ میں بنا دیا.
ساتویں امام کا جب زمانہ آیا تو ساتویں امام کے زمانے میں ایک حصہ تھا کہ وہ تھوڑے آزاد تھے، لیکن جب دوسرا حصہ ان کی زندگی کا آتا ہے، 4 خلیفہ ان کے زمانے میں گزرتے ہیں، آخری 2 خلیفہ جب ان کے زمانے میں گزرتے ہیں تو آخری 2 خلیفہ ان کو قید خانوں میں ڈالتے ہیں، اکثر وقت پھر قید خانوں میں گزرا۔ 8ویں امام ولی عہد بنتے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں امام کو شیعوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 10ویں اور 11ویں امام کی اکثر زندگی چھاونی میں گزرتی ہے، جو ملٹری کی چھاونی ہوتی ہے وہاں پر ان کا گھر بنا دیا گیا تھا تاکہ شیعہ ان سے دور رہیں۔ بس پہلے رسول اللہ کے زمانے سے امام کی غیبت کے زمانے تک اماموں کی زندگی میں الگ الگ حالات میں امام نے کیا راہ اور روش کو اپنائی دشمن سے مقابلے کے لیے، اسے سمجھنے کو سیرت اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی حالات بدلے تو روش بدل گئی۔ وہ کیا اصول تھے جس کی بنیاد پر امام اور رسول ان اصولوں کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے، اپنی تدبیر بناتے تھے، اسے کہتے ہیں اصول کو پہچاننا، سیرت کو پہچاننا۔ بس ہمیں رسول اللہ اور امام کی تاریخ صرف نہیں سیکھنی ہے، تاریخ سے سیرت سیکھنی ہے۔ سیرت اس لیے سیکھنی ہے کیونکہ سیرت سے اصول لینا ہے، اصول اس لیے لینا ہے کیونکہ ہمیں اپنے سماج کو انہی اصولوں کے بنیاد پر بنانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بار پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھر کے رکھیے گا۔ بس عزیزان گرامی، ایک میں سیرت آپ کو بیان کرتا ہوں اور آج کے حالات سے بہت اس کی تطبیق ہے، اس لیے میں بیان کروں۔ سیاست ہمارا دین کہتا ہے اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ سیاست کرنے والے برے اور اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ جب سیاست کرتے ہیں تو علوی اور رسول کی سیاست ہو، برے لوگ سیاست کرتے ہیں تو معاویہ کی سیاست ہو۔ یہ بات واضح کرنے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ رسول اللہ کی حکومت تھی اور امام علی نے خلافت حکومت بنائی، وقت نہیں ہے کیونکہ بہت تیزی سے جو گھڑی ہے چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں اصول غدر یا اصول دھوکہ یا صداقت۔ سیاست میں ایک چیز کہی جاتی ہے، توجہ چاہوں گا میں، کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو دھوکہ دیں، برائی اس کے ساتھ کریں، غلط راستہ استعمال کریں، نیک مقصد کے لیے غلط راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اکثر سیاست میں یہ کہتے ہیں نا، مقصد نیک ہو تو چھوٹے موٹے چیز تو انسان۔ رسول اللہ نے آ کے کہا کہ نہیں، مقصد نیک ہو تو راستہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے میں اور دوسروں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ رسول اللہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ دفن کرنے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ دفن کرنے جاتے ہیں تو آندھیاں آتی ہیں اور آندھیاں اور بجلی کڑکنے لگتی ہے، تو پورے شہر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ رسول کے بیٹے کی وجہ سے آندھیاں آ رہی ہیں، خدا غضبناک ہو گیا، خدا غضبناک ہو گیا۔ رسول اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس میں رسول اللہ کا کیا نقصان تھا؟ دین اسلام کا کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان تھا؟ لوگوں کا ایمان ہی اور مضبوط ہوتا۔ رسول اللہ نے سب کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں بلا کے کہا، دیکھو یہ جو آندھیاں گرج رہی ہیں، یہ جو بجلی گرج رہی ہے، اس کا میرے بیٹے کی رحلت سے اور اس دنیا کے گزرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول نے کہا، اس لیے کہا کہ آج میں دھوکہ دے کے ان کی اگر ہدایت کروں گا تو کل کوئی اور دھوکہ دے کے ان کو گمراہ بھی کر دے گا۔ ہمیں یہ سکھانا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا۔ مولا علی کے ساتھ ساتھی نہیں بن رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے دھوکہ دے، مولا علی کہتے دھوکہ نہیں دے۔
اصل یہ بات کا کہ دھوکے کے بغیر انسانی سماج اچھی ویلیوز کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ایک سماج کی سیاست بغیر دھوکہ دیے ہو سکتی ہے، یہ رسول کی سیرت میں سے۔ حضرت مسلم کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد ہے، ہانی کا گھر ہے، ہانی نے خنجر دیا، کہا مسلم میں اشارہ کروں گا تو عبید اللہ ابن زیاد پر پیچھے سے حملہ کر کے مار دینا اسے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، کوفہ کا واقعہ ہے۔ مسلم جو ہے، حضرت مسلم کو ہانی کے گھر میں تھے، حضرت مسلم چھپے ہوئے، عبید اللہ ابن زیاد ملنے آیا تھا ہانی سے، اور کیونکہ سپاہی نہیں تھے اس کے ساتھ میں، حضرت مسلم کو کہا گیا خنجر لے کے پیچھے سے حملہ کر دو۔ ہانی اشارہ کرتے رہے، حضرت مسلم قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہانی سے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو دھوکہ دے۔ بس عزیزان گرامی، سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ دھوکہ نہ دیا جائے۔ آج کی جو سیاست ہے، میں پارٹی سے ماورا بات کر رہا ہوں، ایک دو پارٹی نہیں، سب کی سیاست کے اصول پہ بات کر رہا ہوں، چاہے جو پارٹی سے کرتی ہو۔ آج کی جو سیاست ہے اس میں یہ سام دام دنڈ بھید بھاؤ کہ اگر کسی کو آپ کو بس میں کرنا ہے تو آپ کو الگ الگ طریقے ہیں، آپ سام دام دنڈ بھید بھاؤ جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے، آپ کا مقصد نیک ہے تو آپ جو ہیں صحیح ہیں۔ یعنی سام یعنی کہ اسے مشورہ دے، دام یعنی اسے پیسہ دے کے خرید لیں، دنڈ یعنی اسے طاقت دکھائیں، زور دکھائیں، یا بھید یا اس کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کریں، اس کے ساتھ کوئی اس چیز میں پھنسا لیں تاکہ وہ جو ہے ہمارے سامنے وہ ہو جائے، ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ عزیزان گرامی، انسان اور انسانی ویلیوز کے لیے یہ بہت بری بات ہے کہ اگر انسان اس بات کو مان لے کہ دھوکہ دے کے کسی کو اپنے جیسا بنا لو تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر کسی کو دھوکہ دے کے، اور جو بھی انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دھوکہ دے کے دوسروں کو اپنے قبضے میں کر لو تو یہ اچھی بات ہے۔ کل اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا کیونکہ وہ اس بات کو مانتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ رسول آئے تھے اس لیے تاکہ انسان کو سکھائیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر سیاست کرنی ہے تو ایسی سیاست ہو جہاں پر یہ ویلیو نہ ہو، جہاں پر ویلیو یہ ہو کہ حق اور حقانیت کی بنیاد پر آپ سیاست کریں، انسانیت کی بنیاد پر آپ سیاست کریں۔ یہ انسانیت کے لیے پستی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا لیڈر جھوٹ بولتا ہے لیکن میں اس لیے اسے ووٹ دوں گا، اس لیے اسے ووٹ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے برا کام کر رہا ہے۔ جب تک یہ فکر غالب ہوگی کہ نیک مقصد کے لیے برا کام کیا جا سکتا ہے، تب تک انسان پستیوں میں رہے گا، اور اسی انسان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اسی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، اور اسی کا نقصان ہوگا۔ یہ صرف ایک قوم کا یا ایک قبیلے کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے۔ اصل غدر جو ہے وہ رسول اللہ اس کے خلاف تھے۔ مولا کائنات کے پاس ابو سفیان آتا ہے، کہتا ہے لو فوج میری حاضر ہے۔ امام نہیں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دھوکہ نہیں دینا چاہتے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم تاریخ دیکھیں گے تو اہل بیت کی سیرت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت نے کبھی نہ دھوکہ دیا، نہ دھوکہ دینے والوں کو پسند کیا، نہ دھوکہ دینے والوں کو قبول کیا۔ امام سے حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے ان من شیعتکم، میں تمہارے یقیناً میں تمہارے شیعوں میں سے ہوں، انا من شیعتکم، میں تمہارے شیعوں میں سے ہوں۔ امام کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔
ایسی بات نہ کرو کہ روز قیامت تم پکڑے جاؤ اور اپنا دعویٰ خدا کے سامنے پیش کرو اور خدا تمہارے دعوے کو قبول نہ کرے. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے شیعہ ہو؟ امام کہتے ہیں میرا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہوں. ایک حسد، جس کے اندر حسد ہو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. دوسرا فریب، اور تیسرا دھوکہ. فریب، دھوکہ اور حسد و کینہ رکھنے والا میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. بس عزیزان گرامی، رسول کی سیرت کو اپنانا ہے. اور وہ سیرت میں آخری میں 5 منٹ جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں. ہمیشہ میں کہتا ہوں جوانوں کو، جہاں جاتا ہوں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. عزیزان گرامی، آیت اللہ سیستانی سے بار بار ملاقات ہوئی، میں نے کہا علم کی اہمیت کے بارے میں. آیت اللہ سیستانی نے 2 پیغام ہندوستان کے مومنین کو دیے ہیں، بار بار یہی 2 چیزیں کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں علم حاصل کرو، دوسرا کہتے ہیں قدرت کو حاصل کرو. میں ہندوستان کے مومنین سے چاہتا ہوں علم حاصل کرو اور قدرت کو حاصل کرو. اگر آپ نائب امام مانتے ہیں ان کو، تو ان کا قول ماننا ایسا ہے جیسے امام کے قول کو ماننا. علم حاصل کرو اور قدرت حاصل کرو. ہر چیز میں قدرت مند بنو، طاقتور بنو. بزنس کر رہے ہو ٹاپ پہ پہنچو. ایسے کریئر بناؤ اپنے، ایسی جگہ علم حاصل کرو. ہندوستان میں جتنے ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے ٹاپ کالج اور یونیورسٹی ہیں ہندوستان میں، مسلمان 15% ہیں، لیکن ان یونیورسٹیز میں 1% سے بھی کم ہیں. ہمیں ہندوستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں کم سے کم 15% مسلمانوں کو پہنچانا ہے، اور کم سے کم 2% شیعہ ہونے چاہیے ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں ہندوستان کی. ہمیں علم ایسے نہیں حاصل کرنا ہے کہ ایگزام پاس کرنا ہے، نہیں، ہمیں جنون ہونا چاہیے کہ میں امام کا سپاہی ہوں. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام چاہتے ہیں. میں جنون کی حد تک پڑھائی کروں گا. عزیزان گرامی، آج جوانوں کی سب سے بڑی جہاد، سب سے بڑا جہاد علم حاصل کرنا. 150 سال تک ہم سوئے تھے اور دشمن محنت کر رہا. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، آپ مثال دیتے ہیں، آپ ایک ریس کی مثال لو. ایک ریس چل رہی ہے، ایک ڈرائیور تھا، وہ 150 سال سو گیا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ ریس میں اسے بھاگنا ہی نہیں ہے، اسے تو جنت سب کو مل گئی تھی. محنت کیوں کرنا ہے؟ 150 سال تک سویا تھا. سب آگے بڑھ گئے، سب 100 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے. آپ 150 سال کے بعد اچانک جاگے، کہا مجھے بھی بھاگنا تھا، مجھے بھی محنت کرنی تھی. 150 سال کے بعد جب آپ جاگے، اب آپ سے کوئی کہے کہ بھائی 100 کی سپیڈ سے سب چل رہے ہیں، آپ بھی 100 کی سپیڈ سے چلو، تو کیا آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے جو لوگ آپ سے آگے ہیں؟ نہیں پہنچیں گے نا. وہ 100 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں تو آپ کو 200 کی سپیڈ سے چلنا پڑے گا، تب جا کے 75 سال کے بعد وہاں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ 200 کی سپیڈ سے چلو گے تو خدا اپنی رحمت اور فضل سے راستوں کو چھوٹا کر دے گا. محنت کرنا تمہارا کام ہے، آگے بڑھانا خدا کا کام ہے. جوانوں محنت کرو. ناکے پہ بیٹھ کے، گلیوں پہ، کونے پہ بیٹھ کے 2024 میں کون جیتے گا اور 29 میں کون جیتے گا اور ایم ایل اے کون بنے گا اور ایم پی کون بنے گا اور آئی پی ایل میں کیا ہوگا اور لکھنؤ کب جیتے گا، بمبئی کب جیتے گا، ورلڈ کپ میں کون جیتے گا، اس کو سب چھوڑیں. اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ امام کے سپاہی ہو. جو سپاہی ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس دغدغے میں رہتا ہے کہ میرا کمانڈر مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر سپاہی ہو تو سپاہی کی طرح بننا سیکھو، سپاہی کی طرح رہنا سیکھو. لوگ پوچھتے ہیں مولانا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ عزیزان گرامی، ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو میں سپاہی بنوں گا. حقیقت یہ ہے کہ میں سپاہی بنوں گا تو امام آئیں گے.
میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے. اگر آج میں آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سپاہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں، کیونکہ وہ امام کے سپاہی ہیں، میں ان کا سپاہی ہوں. مجھے سپاہی امام آئیں گے اس کے بعد نہیں بننا ہے، ابھی بننا ہے. آج سپاہی بننا چاہتے ہو، کتاب کھول کے پڑھو، کیونکہ نائب امام آپ سے چاہتا ہے. آپ یقین جان لیں کہ آپ 6 گھنٹہ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، 6 گھنٹہ آپ عبادت کر رہے ہیں، وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. اگر دشمن خدا 6 گھنٹہ پڑھ رہا ہے تو آپ 12 گھنٹہ پڑھیں، 10 گھنٹہ پڑھیں، عبادت سمجھ کے پڑھیں، ظہور کی تیاری سمجھ کے پڑھیں، امام زمانہ کی نصرت سمجھ کے پڑھیں. امام صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں جوانوں، امام چاہتے ہیں آپ قدرت مند بنو، آپ طاقتور بنو. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور ایک مگرمچھ بھی ہوتا ہے اور ایک درخت بھی ہوتا ہے. مگرمچھ طاقتور ہوتا ہے تو دوسروں کو دبوچتا ہے، لیکن درخت طاقتور ہوتا ہے تو دوسروں کو پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے. امام زمانہ کے چاہنے والے جب طاقتور ہوتے ہیں تو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کو سایہ دیتے ہیں. ہم دلتوں میں، آدیواسیوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا درد علی کا درد ہے. علی ہر انسان کا درد رکھتے ہیں، ہمارے دل میں ہر انسان کا درد ہے. وہ حسینیت ہے. حسین ابن علی کون تھے؟ دشمن تھا، پیاسا آ رہا تھا، حسین ابن علی نے پانی دیا انہیں. صرف پانی نہیں دیا، روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین نے خود مشکیزے میں پانی بھرا. ایک شخص مر رہا تھا، امام اس کے پاس پانی لے گئے، اس کو مشکیزے سے اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ دشمن کو. علی والے ہیں، حسین والے طاقتور. جوانوں، اگر آپ طاقتور نہیں بنو گے تو کوئی ظالم آ کے وہ طاقت کی جگہ پر بیٹھ کر دنیا پر ظلم کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے لیزینس کی وجہ سے، آلسی پنے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، گیمز اور پب جی اور اس کی وجہ سے ہم نے محنت نہیں کی، اور ظالم آ جا کے حکومت کر رہا ہے. ظالم ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. آپ کو محنت کرنی ہے جوانوں. العلم السلطان، مولا کائنات کہتے ہیں العلم السلطان، علم قدرت ہے. من وجدہ سال علیہ، جس نے علم حاصل کیا اس نے قدرت حاصل کیا. ومن لم یجدہ، جس نے علم حاصل نہیں کیا، سیل علیہ، دوسرے اس کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں. بس عزیزان گرامی، علی علیہ السلام نے ہماری قوم کو نجات کا راستہ بتایا، وہ علم ہے. جوانوں، اگر مدھوبتی گاؤں میں 47 IAS آفیسر بن سکتے ہیں تو خروا جلال پور میں 10 کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کے پاس تو علی مشکل کشاں ہیں، آپ کا وقت کا امام زندہ ہے. آپ جب تھک جائیں ان سے توسل کریں، پڑھتے پڑھتے تھک جائیں ان سے دعا کریں، کہیں امام آپ میرا سہارا بنو. اپنی بچیوں کو پڑھائیں. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں ایسا نہ کرنا کہ اپنے دینی تعصب کی وجہ سے اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ، یہ حرام ہے تمہارے اوپر. اپنی بچیوں کو پڑھائیں، لیکن ساتھ میں ایسی تعلیم دیں، ایسی تہذیب دیں کہ جہاں پر بھی وہ کالج اور یونیورسٹی میں جائیں تو چادر میں اس طریقے سے جائیں کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ زہرا کی ماننے والی آ رہی. علم حاصل کریں، میدان میں آئیں. سیرت کی طرف چلیں عزیزان گرامی. سیرت قوم کے لیے مستقبل اسی میں ہے. ہماری مجلسوں کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ مجلس ختم ہوتے ہوتے، محرم ختم ہوتے ہوتے انسان کہیں اور ہو، محرم ختم ہوتے ہوتے وہ کوئی اور منزل پر ہمیں نظر آئے. محرم ختم ہونے کے بعد لوگ اس سے پوچھیں کیا ہو گیا، تو اتنا بدل کیوں گیا؟ اسے احساس ہو جائے کہ حسین ابن علی کے لشکر سے میں دور تھا، اب مجھے حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہونا ہے. اس کے لیے مجھے خود کو تبدیل کرنا ہے، مجھے پاکیزہ بنانا ہے. نجاست میں رہوں گا، یہی گناہ، یہی انسٹاگرام، یہی چیٹنگ، یہی لڑکیاں، یہی ویڈیوز، یہی نامحرم سے چیٹنگ. اور میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. اگر امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں تو یہ سب بند کرنا ہوگا، تب امام کا سپاہی بنوں. کیسے ممکن ہے کہ امام کا سپاہی بھی بنوں اور یہ سب بھی کروں؟ جوانوں، امام تمہیں بلا رہے ہیں، امام زمانہ تمہیں بلا رہے ہیں. ان کا ناصر و مددگار بننا ہے اور علم و قدرت حاصل کر کے ان کا ناصر و مددگار بننا.
عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت کوشش کی لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ منزل بھی آئی کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر 58 سال کی ہے۔ 58 سال کی عمر میں 26 صفر کو امام حسن علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ گرمی کا عالم تھا، پیاس بہت شدید لگی ہوئی تھی۔ شدید پیاس کے عالم میں امام حسن علیہ السلام کو افطار لائی گئی۔ عجیب افطار تھی کہ جیسے ہی امام نے اس افطار کو تناول کیا، خون کی الٹی آ گئی امام کو۔ امام نے کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ ارباب ازا، امام حسن علیہ السلام گرمی کے عالم میں، ارباب ازا توجہ کیجئے گا کہ جب انسان کے جسم میں زہر جاتا ہے، زہر پھیلتے پھیلتے اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ روزے کا عالم تھا، گرمی کا عالم تھا، اور حسن ابن علی اس عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کو پتا چلتا ہے، بھائی کو ملنے آتے ہیں، حسن اور حسین گلے مل کر بہت روتے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو اتنا بھیا؟ ارے بھیا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ ارباب ازا جب نہیں حسن نے کہا ہوگا ارے میں یہاں پر ہوں، میں بیمار ہوں، ارے ضعیفی کی حالت میں ہوں، گھر والے جمع ہیں، پیار کر رہے ہیں، رحمت سے پیش آ رہے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین ہوگی، حسین ابن علی نشیب میں ہوں گے۔ ارباب ازا پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے بابا نشیب میں تھے، گھوڑوں کو تیار کیا گیا، ارے حسین زندہ تھے، گھوڑوں سے حسین کو پامال کیا گیا۔ عجب نہیں، جب بھی ٹاپ لگا ہو سینے پہ، حسین نے صدا دی ہو یا زہرا اے مادر، عجب نہیں وہاں سے جواب آیا ہو ارے میرے بیٹا جب سے سفر چلا ہے تمہاری دکھیاری مادر سفر میں پیچھے پیچھے ہے، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا۔ ارباب ازا، حسن نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، حسن نے اپنے بیٹے کو بلایا، قاسم کو ایک تسبیح دی، تسبیح